ویلکم بیک ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف نظریہ دا ویژن. ڈاکٹر محمود ایک مشہور اور محترم اکیڈمکس میں سے ایک ہیں. آج آپ کے سامنے میں موجود ہوں، الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہوں. میرا ہمیشہ سے مقصد یہی رہا کہ میں ٹیچنگ استاد، آپ کے نزدیک ایک بہترین استاد کی پہچان کیا ہے؟ آپ آئیڈیل ہوں گے تو بچہ آپ سے سیکھتا ہے. ٹیچنگ میں زور کس چیز پر رہتا ہے؟ ایسا نہیں ہر چیز کو انسان یوں ہی اڈاپٹ کر لے. آپ نے عربی لٹریچر ہے، وہاں کا لٹریچر تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ زبان، جیسے عربی کے الفاظ ہیں وہ اردو میں بہت ہیں. اردو کو کہا جاتا ہے اردو، بلکہ فارسی بھی عربی کی بیٹیاں ہیں. جو یہاں کے لوگ بالکل بھی پروناؤنس نہیں کر پاتے. پروناؤنسیشن ایسی چیز ہے کہ انسان بچپن سے اگر پریکٹس کرتا ہے، آپ تلفظ آپ کا صحیح ہونا چاہیے. تھوڑا سا فرق ہوتا ہے زا اور زال. آپ کا مشن آج کے دور کے حساب سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچر کے لیے کوئی پیغام؟ جب انسان کوشش کرتا ہے یقیناً اس کو منزل مل جاتی ہے. آئیے سنتے ہیں کچھ ایسی باتیں جو صرف کانوں سے نہیں دل سے محسوس ہوتی. ویلکم بیک ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف نظریہ دا ویژن. ڈاکٹر محمود ایک مشہور اور محترم اکیڈمکس میں سے ایک ہیں. ان کی ایکسپرٹیز، مینٹرشپ اور لیڈرشپ اکیڈمک سرکل میں ایک مثال ہے. ٹیچنگ صرف ان کا پیشہ نہیں، ان کا جنون ہے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے وہ صرف پروفیسر نہیں، ایک مشفق رہنما ہے. آج ہم ان کی زندگی، ان کے نظریے اور ان کی علم سے روشن ہونے والے راستے کے بارے میں جانیں گے. تو ہم استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر محمود مرزا صاحب کا. آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں بہت بہت استقبال ہے. بہت بہت شکریہ. تو سب سے پہلے شروعاتی سفر کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آپ کی شروعات کیسی ہوئی، کیسے آپ یہاں آئے؟ اچھا، تعلیمی سفر کے حوالے سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی، علم کا آغاز. سب سے پہلے میں آپ سے یہ بتاتا چلوں کہ میرے والد صاحب جو ہے سعودی عربیہ میں عربک گرامر کے استاد تھے. ڈفرینٹ کالجز میں، ڈفرینٹ اسکولس میں انہوں نے پڑھایا. تو ہماری پوری فیملی وہیں رہتی تھی اور میری پیدائش وہیں کی، سعودی عربیہ کی. ڈفرینٹ ریجن میں ٹرانسفر ہوتا رہا والد صاحب کا. اسی حساب سے ہماری بھی تعلیم کا جو سفر تھا، ایک ڈسٹرکٹ دوسرے ڈسٹرکٹ تک یا دوسری سٹی تک، سعودی عرب میں، ود ان سعودی عرب. ود ان سعودی عربیہ. سب سے پہلے یہی میں کہوں گا کہ والد صاحب اور گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اس کا کہیں نہ کہیں بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. اب آپ سوچیے کہ والد صاحب استاد تھے، تو ہمیشہ سے بچپن سے میرا یہ خواب رہا کہ میں استاد ہوں. اور آج آپ کے سامنے میں موجود ہوں، الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہوں اور اسی درس و تدریس سے جڑا ہوا ہوں. تعلیم کا سفر جو میرا آغاز ہے بچپن سعودی میں گزرا. تو وہاں کا جو پرائمری سیشن تھا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا ہمارا، اور وہاں کا جو ہائی اسکول اور انٹر کا جو بیس ہے وہ ایک طرح سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے ہندوستان کے سسٹم سے. تو 6 سال پرائمری ہوتا ہے اور 3 سال جو ہے وہ ہائی اسکول کہلاتا ہے. اس کے بعد انٹر کہلاتا ہے جو سیکنڈری اسکول کے ایکویلنٹ ہوتا ہے. تو ہائی اسکول انٹر سعودی عربیہ سے کرنے کے بعد ہندوستان واپسی ہوئی، اور جامع الفلاح بلریاں گنج اعظم گڑھ میں ایک مدرسہ ہے، وہاں 2 سال کے لیے ایڈمیشن ہم لے گیا فضیلت. وہاں سے پھر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے لیے رخ کیا، جہاں بھی یہ فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن ہمارا ہوا عربک سبجیکٹ کے طور عربک آنرس. 1 سال جامعہ ملیہ اسلامیہ میں رہے. اس کے بعد جے این یو میں اپلائی کیے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہم نے پھر کمپلیٹ کیا اپنا یو جی، پی جی، ایم فل اور پی ایچ ڈی جے این یو سے. جی، پروفیسر ایس اے رحمان کے انڈر میں ہم نے اپنا ریسرچ کیا. تو ان کا بھی کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا اثر رہا. والد صاحب ایک استاد تھے، لیکن بہت کم عمری میں انتقال ہو گیا تھا. اس وجہ سے بہت ویسی چیزیں جو رہ جاتی ہیں، کچھ انکمپلیٹ پرسنالٹی میں جو چیزیں میں بڑا ہو کر دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ میرے استاد میں وہ چیزیں نظر آئیں، اور ان کو بھی میں نے اپنا ایک اسوہ بنایا کہ انہی کے طرز پر چلیں گے اور یہ جو گول ہمارا تھا اس کو اچیو کریں گے. جے این یو کے سفر کے بعد مختلف ایمبیسیز میں جاب کرنے کی کوشش کیے. فری لانس ٹرانسلیٹر بھی رہے، ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی کام کیا گیا.
اور ٹرانسلیشن کے حوالے سے میڈیکل ٹورزم میں بھی کام کیے, اور منسٹری آف میڈیکل ٹورزم, جی میڈیکل ٹورزم, عرب پیشنٹ وہاں سے ہندوستان آتے تھے علاج کے لیے, تو ان کو انٹرپریٹر وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی اور فیسیلیٹیٹر کی, تو اس میں بھی کئی ہاسپٹل سے جڑ کر جو ہے کام کیا گیا. ساتھ ہی جو ہے ایمبیسیز میں بھی جڑے, تو وہاں پہ بھی وہی کام رہا ہے ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن کا. اور سعودی ایمبیسی میں سب سے پہلے میں نے جوائن کیا اپنے پی ایچ ڈی کے بعد, اور کنگ عبداللہ صاحب کی وزٹ اس زمانے میں ہوئی تھی. جی جی جی. اور ایز اے چیف گیسٹ آئے تھے ہمارے ریپبلک ڈے کے سیلیبریشن میں, وہاں پہ ہم نے جو ہے ان کا ٹرانسلیشن وغیرہ کیا, انٹرپریٹیشن کیا, اور جو دلی ڈکلیریشن ہوا تھا اس میں جو بھی ٹرانسلیشن کا کام ہو سکتا ہے عربک انٹو انگلش یا انگلش انٹو عربک, اس میں بھی اپنا جو ایک میرا رول تھا اس کو بھی میں نے پلے کیا. اس کے بعد قطر ایمبیسی جوائن کیے, اور قطر ایمبیسی میں بھی کچھ اسی طرح کا 3-4 سال کا وقت گزارا ہم نے ٹرانسلیشن میں, اور پولیٹیکل ایکسپرٹ میرا وہاں پہ اپائنٹمنٹ ہوا. پولیٹیکل ایکسپرٹ میں الگ فیلڈ ہو گئی آپ کی؟ جی وہ فیلڈ الگ تھی, اکنامک ریسرچر پہ ہوا, اس کے بعد پولیٹیکل ایکسپرٹ پہ. ضرورت اصل میں انالیسس کرنی ہوتی تھی کہ ڈفرینٹ وزٹ جب ہوتی ہیں, مان لیجیے وہاں کے لیڈرس کی, جی جی وہاں کے امیر کی اگر وزٹ ہو رہی ہے, یا پرائم منسٹر کی ہو رہی ہے, یا ڈفرینٹ منسٹری کے کسی بھی منسٹر کی ہو رہی ہے, تو اس حساب سے ان کے لیے ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہو سکتے ہیں, اور کس قسم کی باتیں ہو سکتی, یا کون سی انٹرسٹ ایکسپلور کرنا, جی 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 ان کا انٹرسٹ کیا ہو سکتا ہے پولیٹیکلی, اکنامکلی, وٹ ایور, تو ان تمام چیزوں کو جو ہے ڈیل کرنا پڑتا تھا. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جی سبجیکٹ عربک ہونے کا یہ فائدہ رہا کہ ساری چیزیں جو عربک میں آتی تھیں اس کو آسانی سے سمجھ. ابتدائی ایجوکیشن آپ کی عربی میڈیم سے؟ جی عربک میڈیم سے ہوئی تھی. جی اچھا. اور آپ نے ہمیشہ سبجیکٹ یعنی کہ ادب اور جی 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 لٹریچر پہ ہی رہے؟ جی جی بالکل. لیکن پھر بھی آپ نے میڈیکل انٹرپریٹیشن جی میڈیکل بھی کیا, یا آپ نے اکنامک ریسرچر کا بھی کیا, پولیٹیکل ایکسپرٹ کا بھی کام کیا آپ نے. تو یہ سب علم بھی حاصل کرنا پڑتا ہے کوئی یہ سب مخصوص کام؟ جی جی بالکل, یہ سیلف اسٹڈی پہ ڈیپینڈ تھا, کیونکہ اگر آپ کو مارکیٹ میں رہنا ہے اور جاب اگر آپ کو کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی. تو اس حساب سے ہماری پوری کوشش رہی کہ ہسٹری کو بھی سمجھیں, یہاں کے اکنامک بیس کو بھی سمجھیں, کیا ضرورت پڑ سکتی ہے, عرب کنٹریز سے ریلیشن کس قسم کا ہو سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی ایک اسٹڈی کرنے کے بعد ہی وہاں پہ جو ہے کام کرنے. یہ تو ایک بہت ایک طرح سے بہت بڑا اسکوپ ہے اس میں. تو اس کو چھوڑ کے پھر آپ آگے مخصوص یونیورسٹی میں؟ کیونکہ میرا ہمیشہ سے مقصد یہی رہا کہ میں ٹیچنگ میں آؤں, جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بچپن سے یہ خواب رہا, اور اس خواب کو جیسے موقع ملا ان بٹوین ریسرچ کا کام کرنا, آرٹیکل لکھنا, کتابیں لکھنا, یہ جاری تھا, کیونکہ مقصد جو تھا وہ ٹیچنگ میں آنا تھا. اور الہ آباد یونیورسٹی میں اتفاق سے ویکینسی نکلی اور ہم نے اپلائی کیا اور ہمارا سلیکشن ہوا. تو ہم نے 2013 سے یہاں جوائن کیا. اچھا, یہاں بھی 12 سال آپ کو ہو گئے؟ تقریباً 12 سال. تو 12 سال میں پھر اب یہ باقی جو مختلف فیلڈس میں آپ کا ایکسپوجر رہا, اس کا کوئی استعمال ہوا اب جب لیڈرس آئے؟ جی جی بالکل, تو آپ کی ضرورت پڑی؟ بالکل, بیچ میں پڑی تھی. شیخ حمد بن خلیفہ کے بعد جو شیخ تمیم جب امیر ہوئے تھے قطر کے, ان کی وزٹ پہ 2016 یا 2015 کے بیچ میں ان کی وزٹ ہوئی تھی. اسی دوران ہم کو ایمبیسی نے کال کیا تھا, اور آفیشیل یہاں سے چھٹی لے کر وہاں جا کے 2-4 دن کا ٹرانسلیشن انٹرپریٹیشن کا. تو اب آپ پڑھائی لکھائی اور بک رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ اس میں ہی اپنے آپ کو پوری طرح سے محدود کر لیا. تو آپ کے نزدیک ایک بہترین استاد کی پہچان کیا ہے؟ کیونکہ استاد بننا تو آپ کا پیشن رہا ہے. جی 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 بہترین استاد کیا ہونا چاہیے؟ بہترین استاد یہ ہوتا ہے کہ جو کلاس کی ضرورت کو سمجھ سکے. آج بچوں کو کیا چاہیے, سب سے پہلی چیز یہ کہ خود آئیڈیل بننے کی کوشش کریں, کیونکہ آپ آئیڈیل ہوں گے تو بچہ آپ سے سیکھتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ میرے انسپریشن رہے میرے والد صاحب, اس کے بعد میرے استاد رہے. تو استاد کو استاد کی حیثیت سے کلاس ماڈل بننا رہنا چاہیے. جی بالکل, ماڈل رہنا چاہیے. اور اگر وہ ماڈل صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا اسٹوڈنٹ کے سامنے تو یقیناً اسٹوڈنٹ اس سے انسپائر ہوں گے اور آگے چل کر ضرور نام روشن کریں گے, ادارے کا بھی اور استاد کا بھی. یقیناً. آج کی اسٹوڈنٹس میں آپ کو کیا قوت یا کیا کمی دکھائی پڑتی ہے؟
الہ آباد یونیورسٹی کا میں کچھ 2 سال تقریباً میں جواہر لال یونیورسٹی میں ایز اے گیسٹ لیکچرر پڑھایا تھا. اچھا. اور وہاں اور الہ آباد یونیورسٹی میں تھوڑا سا فرق مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں جو بچے پہنچتے ہیں تو پہلے سے ایک ویژن ان کے پاس ہے, ایک مشن ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ بننا ہے. الہ آباد یونیورسٹی میں کچھ رورل ایریاز سے بچے آتے ہیں تو بہت سے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے اندر وہ ابھی وہ ویژن پورا تیار نہیں ہو سکا ہے یا ابھی انلائٹمنٹ جی پوری طرح سے نہیں ہوا ان کا. تو ضرورت پڑتی ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے سمجھانے کی, ان کو خواب دکھانے کی اور راستے بتانے کی. تو ان تینوں چیزوں کا مجھے لگتا ہے کہ ایک اچھا مکس اپ جب تیار ہوتا ہے تو بچوں کو اپنا مقصد نظر آنے لگتا ہے. یہاں رہنمائی کی ضرورت زیادہ ہے. جی, رہنمائی کی, گائیڈنس کی بہت ضرورت ہے یہاں پہ, کیونکہ کچھ ایسے بیک گراؤنڈ کے بچے ہوتے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کی امپورٹنس شاید گھر والوں کو بہت نہیں ہے. اس وجہ سے استاذ کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان کو سمجھائے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتا رہے. آپ کی ٹیچنگ میں زور کس چیز پر رہتا ہے, یعنی کہ فیکٹس پر یا کرٹیکل تھنکنگ پر یا پھر ویلیوز پر؟ ویلیوز ہیں, کرٹیکل تھنکنگ یا فیکٹس. بالکل, یہ دیکھیے تینوں چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں, کیونکہ اگر ہم بچوں کے اندر تحقیقی صلاحیت نہیں پیدا کرنے کی کوشش کی یا ذہن سازی نہیں کی یا ان کو معاشرے کے تئیں ان کی ذمہ داریوں کو احساس نہیں دلایا تو شاید وہ جو بچہ نکھر کر جب معاشرے کے سامنے آئے گا تو شاید وہ باتیں نہ رہ جائیں. اس لیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کیا جائے. ایسا نہیں ہر چیز کو انسان یوں ہی اڈاپٹ کر لے, بلکہ کہیں نہ کہیں کریٹیکل بھی ہونا چاہیے, ریسرچ کا مادہ اس کے اندر ہونا چاہیے. ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آخر اس میں باریکیاں کیا ہیں, اس کی ضرورت کیا ہے اور سماج کو کس طرح سے وہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں ہے, بلکہ ایک کرٹیکل تھنکنگ, ایک ویژن, ایک رہنمائی ہے ایک طرح سے. بالکل. تو آپ کا زور رہتا ہے اسی پر کہ آپ لوگوں کو صحیح راستہ بلکہ راستہ دکھائیں. کیونکہ بنا ویژن کے آئے ہیں کہ کچھ ایڈمیشن نہیں ہوا کسی چیز میں تو انہوں نے ایڈمیشن ہی لے لیا. اس طرح ہو گیا. تو ان کو پھر ایک راستہ دکھانا ضروری ہے. تو اس میں کیا چیلنجز اور کیا آپ کو دکھائی پڑی؟ جو میں آپ سے بتایا, جیسے مان لیجیے میرا سبجیکٹ جو ہے عربک سبجیکٹ ہے, بہت سے بچے ایڈمیشن تو لے لیتے ہیں, وہ سمجھ نہیں پاتے کہ آخر اس کا فیوچر میں کس طرح سے ان کی یہ کام آ سکتا ہے یا اس میں کیا کیریئر بن سکتا ہے یا یہ ہمارے سماج سے کس طرح سے اس کا تعلق ہے اور اس سبجیکٹ میں کیا کیا ہمیں آگے چل کر بینیفٹ مل سکتے ہیں. تو اس ذہن سازی ہمیں کرنی پڑتی ہے, سمجھانا پڑتا ہے, عربک کا اسکوپ بتانا پڑتا ہے, سبجیکٹ کا اسکوپ ان کو بتانا پڑتا ہے. اور سبجیکٹ کس طرح سے, جیسے زبان ہے تو زبان بغیر کلچر کے اس کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ زبان عربوں کی, تو عربوں کے کلچر کے بارے میں بھی ہمیں جاننا چاہیے اور کس طرح سے مڈل ایسٹ آپ کے سامنے کتنا جاب اپرچونیٹیز لوگوں کو پیش کرتا ہے, یہ بھی ضرورت ان کو ہوتی ہے تھوڑا سمجھانے کی. تو بہت سے بچے ہمارے آگے نکل رہے ہیں, کچھ لوگ باہر جا کے ایڈمیشن بھی لیے یا کچھ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں پاس آؤٹ ہونے کے بعد, ریسرچ کرنے کے بعد یا ایم اے کمپلیٹ کرنے کے بعد. تو آپ نے عربی لٹریچر, عربی کا جو ساہتیہ ہے وہاں کا لٹریچر, وہ آپ نے اسی کو اسٹڈی کیا یا کسی اور بھی سبجیکٹ کے جو لٹریچرس ہیں اس میں بھی کچھ دخل رہا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو جیسے ہند اردو کا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے, کیونکہ اردو ہی میں ہمیں کلاس لینی پڑتی ہے یہاں پر, تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے اردو کے حوالے سے ان کو بھی سمجھانی پڑتی ہے, کیونکہ بہت سی چیزیں سملر ہیں. اردو کو کہا جاتا ہے اردو, بلکہ فارسی بھی عربی کی بیٹیاں ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ زبان, جیسے عربی کے الفاظ جو ہیں وہ اردو میں بہت ہیں, فارسی میں بھی بہت ہیں. تو اگر ہمیں اچھی اردو بولنی ہے یا اچھی اردو پر گرفت رکھنی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں عربی کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس وجہ سے ان کو یہ چیزیں سب سامنے رکھنی پڑتی ہے کہ اردو کا بھی اسٹوڈنٹ اگر چاہے تو عربی کا لٹریچر پڑھے, عربی کا لٹریچر کا اسٹوڈنٹ اردو پڑھے, اور دونوں میں کیا تقابلی مطالعہ ہو سکتا ہے, کس طرح سے ایک اردو پڑھنے والا یا ہندوستان کے کلچر میں رہنے والا انسان سماج کو دیکھتا ہے, اس کی عکاسی کیسے کرتا ہے, اور عرب کنٹریز میں رہ کر عربوں کا سماج کیسا تھا اس کو کس طرح سے عکاسی کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ انسان کی جو فطرت ہوتی ہے وہ بالکل سیم ہوتی ہے, زبان اور کلچر یہی سوال اس کے عمل دخل ہو جاتا ہے. کہ یہی سوال تھا کہ وہاں کے لٹریچر میں وہاں کے کلچر کا اثر بالکل. تو لیکن اگر اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو مطلب انسانی فطرت میں کوئی فرق نہیں نظر آتا, بس حالات
کی وجہ سے تھوڑا بہت فرق آتا ہے. جی تو بہت امپورٹنٹ ایک چیز یہ ہے کہ جیسے عربی بیس رہا ہے آپ کا اور بچپن بھی آپ کا سعودی عربیہ میں ہی بیتا ہے, تو بہت سارے الفاظ ہیں جو یہاں کے لوگ بالکل بھی پروناؤنس نہیں کر پاتے, جیسے بہت سارے ورڈ ہیں. جی جیسے سب سے پہلے میں مثال آپ کو دوں, جو حرف بات ہے جی, یہ ایک ایسا لفظ ہے جو عربوں نے اسے اپنی پہچان بنا لی کہ اس کو لغت البات بولتے ہیں, یعنی عربی زبان کو بات کی زبان کہا جاتا ہے, کیونکہ بات پروناؤنس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے غیر عرب کے لیے. ہم دیکھتے ہوں گے کہتا ہے کوئی, جی تو یہ پروناؤنسیشن ایسی چیز ہے کہ انسان بچپن سے اگر پریکٹس کرتا ہے تو اس کا پروناؤنسیشن ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ہم لوگ اپنی کلاس میں اس پہ زور دیتے ہیں کہ آپ تلفظ آپ کا صحیح ہونا چاہیے, اور کچھ بیسک گرامر جو ہوتا ہے, جیسے بچے جب معزز اور معزز میں فرق نہیں کر پاتے ہیں تو اس سے بھی کہیں نہ کہیں جو ہے عربی جاننے والے آڈینس کو بہت آڈ سا لگتا ہے. تو اس چیز کو کوشش کی جاتی ہے بچوں کو سمجھانے کی, اور عربی بیسک گرامر اگر انسان سمجھ میں آ جائے, اور پہلے سے آج کل تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول آ گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان آسانی کے ساتھ عربوں کو ڈائریکٹ سن لیتا ہے, تو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس کے کان جب دھیرے دھیرے اس کے عادی ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں پروناؤنسیشن اس کا درست ہو جاتا ہے. تو پریکٹس کر کر انسان جو ہے اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کا بہت سے بچوں کا پروناؤنسیشن ٹھیک ہوا جن لوگوں نے محنت کیا اس پوائنٹ پر, جس نے اس پر غور کیا وہ اس کا ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اگر وہ کانسیپٹ سمجھ لیا اس نے کہ کیا ہے, کچھ ہی الفابیٹس ہوں گے جو بالکل بس کچھ ہی الفابیٹس ہیں, جیسے دعا آپ نے بتایا اس کو کیسے بولتے ہیں, ہا ہے, را ہے, ہاں ہا اور ہا ہے, اس کا وہی فرق ہے, دال ہے, زا, ایسے ایسے تو کئی ہے, جی ایسے ایسے لیٹرز ہیں جی, را زا زال تھوڑا سا فرق ہوتا ہے زا اور زال میں, وہ پروناؤنسیشن پریکٹس پہ جو ہے وہ بچے جو ہے دھیرے دھیرے اس کو. یہاں تو حالانکہ اس کا ریلیونس نہیں ہے, اگر عربی نہیں بولتا ہے وہ, جی عربی نہیں بولتا تو اس کا بہت ریلیونس نہیں, صرف اردو کے تئیں تھوڑا سا رہتا ہے کہ صحیح چیزیں جب انسان پیش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کہتا ہے نا کہ کون سی بات کہاں کیسے اثر کر جائے انسان کے دل میں, وہ اچھی زبان ہوتی ہے تو اثر کر جائے. تو کب سے آپ بالکل سے یہیں پر آ گئے ہیں؟ میرے خیال سے 20 سال 18 سال ہو گیا آپ کو, کہ آپ JNU میں رہے, اس کے پہلے جامعہ میں رہے, اس کے بعد الہ آباد یونیورسٹی میں 13-14 سالوں سے. تو وہ جو آپ بولنے کا موقع تو ملتا نہیں ہوگا آپ کو عربک میں؟ دلی میں تو بہت موقع تھے, یہاں آنے کے بعد آج بھی کہیں نہ کہیں تعلق ہے سیمیناروں کے ذریعے سے اور کانفرنسز آن لائن, جب سے ہمارے کورونا کے بعد سے جو اپارچونیٹی مل گئی ہے آن لائن کی, تو اس سے جو ہے عربوں سے ڈائریکٹ وہاں پہ کیا ناول نگاروں میں کیا نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں, کون سے نئے ڈرامے عربک میں آ رہے ہیں, تو اس پہ کہیں نہ کہیں سیمینار وغیرہ جب ہوتے ہیں, کانفرنسز ہوتی ہیں, تو اس سے کہیں نہ کہیں ٹچ ہوتا ہے اور عربی لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں. جی بالکل, عربوں سے ڈائریکٹ بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تو ابھی بھی ریسرچ میں یہاں پر کئی لوگ آپ کے انڈر میں ریسرچ کر رہے ہوں گے, تقریباً 5. تو ریسرچ کے عنوان کیا ہوتے ہیں؟ ریسرچ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایسا ٹاپک ہو جو عربوں کے لیے بینیفیشیل ہو جائے. جیسے ہم یہاں پہ ہندوستان میں عربی کے حوالے سے بہت کام ہوئے ہیں اور ابھی بھی کام جاری ہے. اگر دیکھا جائے تو فضل الحق خیر آبادی وغیرہ سے, نواب صدیق حسن خان وغیرہ سے, مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی صاحب, شبلی نعمانی صاحب, میرا تعلق بھی اعظم ہی گڑھ سے ہے, تو شبلی نعمانی صاحب کا بھی نام ضرور لیا جاتا ہے اس فیلڈ میں, کیونکہ جرجی زیدان جب تاریخ التمدن الاسلامی نام کی کتاب اس نے لکھا تو بہت سے لوگ بہت خوش ہوئے کہ عربوں کی تاریخ انہوں نے بڑے اچھے اور سلیقے اور سلیس انداز میں پیش کیا, لیکن اس میں جو باریکیاں تھیں شبلی نعمانی صاحب نے اس کو سمجھا اور اس کا جواب پھر انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں دیا, فی الانتقاد علی تاریخ التمدن الاسلامی. تو اس طرح کی جو بھی ہستیاں ہندوستان میں رہیں جنہوں نے عربک میں کام کیا ہے, ان کا اسلوب کیا تھا, ان کا اس ماحول میں انہوں نے کیا کیا پیش کیا, چاہے علمی انداز کا رہا ہو چاہے سائنٹیفکلی رہا ہو, اسی ٹائپ کا ٹاپک ہم دیتے ہیں بچوں کو تاکہ عربوں کے لیے بینیفیشیل ہو جائے. عرب جب دیکھیں تو ہندوستان میں عربی کی خدمات سے واقف ہو سکیں اور ان کے اپنے بھی ویژن کھلے. جی خود کا بھی, کیونکہ کوئی نہ کوئی پہلو ہوگا. جی. تو جب کتاب آپ بند کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں کون سے پہلو کھلتا ہے؟ کہ کتاب ہی سے انسان اپنے آپ کو معاشرے ادب, میں شاعری, فلسفہ, معاشرے میں اپنے آپ کو رہنے کا ایک سلیقہ سیکھتا ہے انسان. اور کتابیں اگر نہ ہو تو شاید انسان کا ایک بہترین دوست شاید اس کو نہ مل سکے. تو بہترین دوستی کے لیے انسان کتاب کو چنتا ہے, اور کتاب ایک
बंद कोजे में रहकर दुनिया के सारे कोजे उसके सामने खोल देती है। तो क्या अदब, शायरी और फ़लसफ़ा इसमें भी कुछ आपका दखल रहा है? देखिए अदब तो रहा ही है। जी जी, ज़ुबान के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो इंसान के फ़िक्र और फ़लसफ़े का पार्ट बन जाती हैं। जैसे मैंने आपसे उसी वक्त बताया कि बच्चों की हौसला अफजाई करना और जो दौर जदीद के तकाज़े हैं उससे जोड़ना कि ज़ुबान और कल्चर किस तरह से एक दूसरे के साथ चलती है और आज दौर जदीद में उसके क्या तकाज़े हैं, जैसे मीडिया के ज़रिए या इंटरफेस डायलॉग वगैरह में किस तरह से काम आ सकती है, ट्रांसलेशन वगैरह में ज़ुबान किस तरह से काम आ सकती है। ये सारी चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं जो है बच्चों की ज़हन साजी में, बच्चों को समाज में उनके तय जो रोल होता है उनको बताने में, ये सारे फ़लसफ़े गौर व फिक्र करने पर इंसान कहीं ना कहीं जो है वो अपने अंदर अडॉप्ट करता है और बच्चों को फिर दे सकता है और बच्चे भी समाज में आने के बाद उसको जो है बरोकार ला सकते हैं। तो आपकी बातों से एक सबसे बड़ा जो स्कोप दिखाई पड़ा वो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर का काफ़ी बड़ा रोल एक अरबी लैंग्वेज पढ़ने वालों को के लिए आपने। जी 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 बिल्कुल। लेकिन AI के इस दौर में जहाँ पर अगर आप अरबी लिख दीजिए और फ़ोटो खींच के आप उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लीजिए, हिंदी में कर लीजिए, उर्दू में कर लीजिए, फ़ौरन हो जाता है। आवाज़ भी अभी हम जो शूट कर रहे हैं आपको, और अभी आप जब होगा टेलीकास्ट तो आप अगर उसको वहीं पर चाहें तो वहीं पर अरबी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में चाहें आप सुन सकते हैं सीधे। जी, तो इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर की ज़रूरत कम नहीं हो गई इसकी वजह से? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं देखा जाए तो AI के आने के बाद ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर की जॉब पे बहुत असर पड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत अभी भी है। ये टेक्नोलॉजी को अगर आपको चलाना है तो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो कहीं ना कहीं जो आप इदारे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है और AI को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो है उसमें लैंग्वेज जानने वाले का और जो मल्टीलिंगुअल के एक्सपर्ट होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि AI के टूल्स बनाने के लिए भी जी बिल्कुल उन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी। कभी कभी वो गलत ट्रांसलेशन कर देता है। जी 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 अक्सर होता है, तो फिर आपको उसको प्रूफ रीडिंग करनी पड़ती है। अच्छा, कोई ऐसा शेर जो आपको हमेशा इंस्पायर करता हो? या कोई इकबाल का एक शेर है, दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम। दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम। ये अक्सर मुझे कहीं ना कहीं जो इससे इंस्पिरेशन मिलता रहता है। जिंदगी के किस लम्हे में आपकी सोच को बदला या कोई वाक़या ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जब JNU जैसी यूनिवर्सिटी में मैं पहुँचा, जहाँ मैंने देखा कि चीज़ों को बहुत गौर से ऑब्ज़र्व किया जाता है, कोई चीज़ आसानी से इस तरह से नहीं जाने दी जाती है, उसको समझने की कोशिश की जाती है, उसके मेरिट डिमेरिट पर डिस्कशन होता है। तो ऐसा लगता है कि हर पहलू को और समाज के मुख्तलिफ ओपिनियंस को किस तरह से इंसान को सुनना चाहिए और उससे जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको लिया जा सकता है और किस तरह से सालमियत के साथ इंसान एक दूसरे की राय को कबूल कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे ये चीज़ें JNU एक टर्निंग पॉइंट रहा है आपकी ज़िंदगी का। तो आपका मिशन आज के मतलब आपके नज़रिया, आपका मिशन आज के दौर के हिसाब से स्टूडेंट्स और टीचर के लिए कोई पैगाम जो मेरा इंस्पायर कर सके? मेरा पैगाम यही है कि स्टूडेंट के तय यही है कि आप ज़िंदगी के मौक़े आपके सामने मौजूद है, अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है, बस बच्चों को सिर्फ मेहनत, लगन और ऑनेस्टी के साथ अपने मकसद को अचीव करने की कोशिश करते रहना चाहिए। और जब इंसान कोशिश करता है यकीनन उसको मंजिल मिल ही जाती है। इसी तरह से असातिज़ा के लिए भी ये ज़रूरी है कि अपने ही बच्चे जिस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंस है उसी तरह से जो बच्चे आपके सुपुर्द किए गए हैं इदारे के हवाले से, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों की मुस्तक़बिल की फ़िक्र होनी चाहिए और जो कुछ खुदा ने दिया है उसे बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और बच्चों को सही रास्ता दिखाएं ताकि वो आकर मुल्क के लिए भी और समाज के लिए भी एक बेहतरीन नमूना बन सके। तो आखिर में
آپ نے جب آپ اسٹوڈنٹس تھے اور اساتذہ آپ کے ساتھ تھے, اب آپ اساتذہ ہیں, آپ طالب علم ہیں, تو اس ریلیشن میں اور اس آج کے ریلیشن میں کوئی فرق نظر آتا ہے کہ طالب علم کا نظریہ آپ کے وقت میں, طالب علم کا نظریہ جب آپ طالب علم تھے اور اب جو طالب علم ہے؟ اصل میں بہت سی چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں استاد کی اپنی ذات پر. میرا ہمیشہ سے یہ ایک سوچ رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ سے ایک فرینڈلی ماحول میں باتیں کرنے کی کوشش کی جائے, کیونکہ استاد سے بہت سی چیزیں وہ شیئر کر لیتے ہیں جو شاید والدین سے بھی نہ شیئر کر پائیں. تو استاد اگر فرینڈ بن کے ان کو گائیڈ کرتا ہے تو ان کے مستقبل کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. تو یہی ہماری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہمارے ہیں ان سے ایک فرینڈلی ماحول میں فرینڈ والا ریلیشن بنا کر ان کی پرابلمس کو سمجھیں, جو ضرورتیں ان کو پوری کی جائے اور ان کو صحیح بہتر طریقے سے گائیڈ کیا جا سکے. اس دور میں شاید میں جب اسٹوڈنٹ تھا تو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ڈسٹینس تھا, ہاں ڈسٹینس رہتا تھا اساتذہ میں, لیکن تب بھی اس ڈسٹینس کے باوجود بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی تھی. تو وہ جو آپ کو ایک لیک, ایک کمی دکھائی پڑتی تھی کہ ڈسٹینس نہیں ہونا چاہیے, جی وہ اس کو میں پورا کرنے کی کوشش کرتا. تو یہاں پر الہ آباد یونیورسٹی میں جب سے آپ آئے تو ماحول میں آپ نے چینج کرنے کی کوشش کی اپنے ڈپارٹمنٹ میں؟ بے شک, اور اس میں کامیابی ملی ہے؟ جی بہت کامیابی ملی ہے. ابھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک پرابلم یہ ہے جو کہ وہ یونیورسٹی کے وجہ سے ابھی ہے, کیونکہ ہمارے یہاں ابھی اپائنٹمنٹ نہیں ہو سکے ہیں, ٹیچرس کی کمی ہے. وہ ونس اگر اپائنٹمنٹ ہو جائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ اور بہتر کرے گا. تو آپ کا ڈپارٹمنٹ عربک اینڈ پرشین ہے, فارسی الگ سبجیکٹ شاید اسی میں نہیں, سنسکرت بالکل الگ ڈپارٹمنٹ. عربک اینڈ پرشین ایک ہی میں ہے, دونوں ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. پرشین الگ ہے, عربک الگ ہے, اور پرشین میں ایک ٹیچر ہے اور عربک میں ایک ٹیچر. جی اسی وجہ سے ابھی تھوڑی سی پرابلم ہے. ونس اساتذہ مکمل ہو جائیں گے. 3 ٹیچرس ہیں, مطلب 2 ٹیچر ہیں. اچھا, ایک آپ عربی میں, ایک عربک میں اور ایک فارسی میں. اچھا, تو اساتذہ کی ضرورت؟ جی اساتذہ کی ضرورت ہے. چلیے, ہو سکتا ہے لوگ سنیں اور نئی ویکینسی ہے اور ایڈورٹائز بھی ہے. آئی ہوپ کہ بہت جلد ہماری وائس چانسلر صاحبہ اس کو پورا کریں گے. چلیے, بہت بہت شکریہ آپ کو وقت دینے کا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. آپ سے پھر کسی نہ کسی عنوان پر, آپ نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی ہیں, جی ان کتابوں پر ہم لوگ تبصرہ کریں گے ضرور, یا جو بھی آرٹیکلس لکھے ہیں اس پر تبصرہ کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی, بہت بہت. پھر ملیں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ, ایک نئے نظریے کے ساتھ. تب تک خیال رکھیے.